سلامتی ہے ان آنکھوں پہ جو ہدایت پہ نظریں جمائے بیٹھی ہیں، ان کانوں پہ جو ذکر خیر کے منتظر رہتے ہیں، اور ان قدموں پہ جو ہدایت کی راہ پہ گامزن ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریفیں خدائے بزرگ برتر کے لیے جو وحد اللہ شریک ہے، نہ کوئی ثانی نہ کوئی ہمسر، درود لامحدود محبوب رب الودود، راحت العاشقین مراد المشتاقین حضرت محمد مصطفیٰ، آپ کی آل پاک، آپ کے جانثار انصار اور اصحاب پر زانمن۔ آپ دیکھ رہے ہیں الف لام میم، میں آپ کا میزبان محمد اویس ربانی تہ دل سے آپ کو کہتا ہوں خوش آمدید۔ خواتین و حضرات عزیزان من، آج کا دن انتہائی مبارک دن، وہ سات ہیں جو سعادت سے بھری ہوئی ہیں، خوشی ہے اس میں، وہ ہے کہ جو مولود کعبہ ہے، جس کا جشن آج عالمین میں منایا جا رہا ہے، مچائی جا رہی ہے دھوم، اور اسی مسرت کا اظہار فرما رہے ہیں آقا نامدار فخر موجودات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کعبے کی آغوش سے حضور والا کی آغوش میں آ رہے ہیں، آنکھیں کھول رہے ہیں تو چہرہ انور کی زیارت نصیب ہو رہی ہے۔ آج کا دن رجب کی ساتوں میں وہ خاص لمحہ، وہ خاص دن ہے کہ جس دن برکتیں ہی برکتیں ہیں۔ ایسا مرد مجاہد، ایک ایسا شاہ مرداں آج کے دن دنیا میں قدم رکھ رہا ہے کہ جس نے دین اسلام کے لیے قربانیاں ہی قربانیاں دی ہیں، شجاعت اور ثقافت کا پیکر ہے، عمل کا خوبصورت نمونہ ہے، اطاعت اور وفاداری اس سے شروع ہوتی ہے اور اسی پہ اس کی معراج بھی ہے۔ میں آج کے دن حضرت علی کرم اللہ وجہہ، آپ پہ ہمارا سلام ہو، آپ کو سلام عقیدت پیش کرتا ہوں، اور اس حوالے سے پروگرام کرنے کا خواہش مند بھی ہوں۔ میں آج کے اس پروگرام میں خوش آمدید کہنا چاہتا ہوں، علم لینے کا خواہش مند ہوں ایک ایسی شخصیت کے جو اہل سنت کا سر کا تاج ہے اور خاصہ ہے، اور فخر سے اہل بیت کے فضائل بیان فرماتے ہیں۔ دنیا بھر میں آپ کے چاہنے والے ہیں، لوگ آپ سے عشق کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، لوگ آپ کی بات سننا اپنے لیے رزق روٹی جیسا سمجھتے ہیں، اور لوگ آپ سے کیوں نہ محبت کریں، آپ ان سے محبت کرتے ہیں جو محبت کا حق رکھتے ہیں، جو اہل حق ہیں، جو گھرانہ ہی عشق اور محبت اور پیار بانٹتا ہے۔ میں خوش آمدید کرنا چاہتا ہوں پیر سید علامہ عرفان شاہ مشہدی کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، رجب کی مبارکباد اور اس ولادت باسعادت کی بہت بہت مبارکباد۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں علامہ صاحب جناب آپ کی ربانی صاحب، آپ کا شکریہ۔ شکریہ۔ میں آپ کی لمبی عمر کے لیے، تندرستی کے لیے، صحت و سلامتی کے لیے دعا گو ہوں، اور اس پروگرام کو آپ کے حوالے کرتے ہوئے یہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں، جس شخصیت کی ولادت کا دن ہے وہ کون ہے؟ ان کو کس نگاہ سے دیکھا جائے؟ عشق کی نگاہ سے، علم کی نگاہ سے، شجاعت کی نگاہ سے بیان فرمائے گا ان کے فضائل۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امیر المومنین، امام المسلمین، خلیفۃ الرسول، مدینۃ العلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے باب العلم، مولا علی مولا المؤمنین مولا المسلمین، حضرت علی ابن ابی طالب کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، آپ کے محامد، آپ کے محاسن، آپ کے کمالات، آپ کے فضائل حد و بیان سے ورا ہیں۔ بے شک۔ آپ کی شخصیت حضور جان کائنات، روح کائنات، خلاصہ کائنات، سید المرسلین، سید النبیین، سید العالمین، جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کی صورت طیبہ، سیرت طیبہ، آپ کے علوم، آپ کے معارف، آپ کے محاسن، آپ کے اخلاق، آپ کے شمائل کا پرتو اور مظہر اتم حضرت مولا کائنات اسد اللہ الغالب علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی ذات گرامی ہے۔ بے شک، بے شک، سبحان اللہ۔ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے حضرت مولا کائنات جو نسبت ہے اور جو نسبت رکھتے ہیں، اس کے بیان کے لیے مختصر وقت میں کسی بات کو بھی کما حق کو بیان نہیں کیا جا سکتا، جی۔ لیکن پھر بھی
اہل اسلام کو، اہل ایمان کو اور محبت سے سننے والوں کو محروم نہ رکھنے کے لیے میں صرف یہ بات عرض کرتا ہوں کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی احادیث صحیحہ میں جی یہ بیان موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اور علی ایک نور میں اپنے رب کے حضور حاضر تھے، اللہ اکبر، اور اللہ تعالیٰ جل شانہ وعز اسمہ نے ہمارے نور کو دو صورتوں میں ظاہر فرمایا، ایک سے مجھے بنایا اور ایک سے علی شیر خدا کو بنایا۔ حق، سبحان اللہ۔ اس حدیث پاک کو جو سند کے ساتھ حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ جو امام من ائمۃ المسلمین جی اور ائمۃ اہل السنہ ہیں، آپ نے اپنے کتاب فضائل الصحابہ میں اپنی سند جی صحیح سند کے ساتھ اس کو بیان فرمایا، اور اس حقیقت کبریٰ کی نشاندہی امام حاکم نیشا پوری رحمت اللہ تعالی علیہ جو حاکم حدیث ہیں، جی آپ نے اپنی کتاب المستدرک علی الصحیحین میں اپنی سند کے ساتھ اس کو بیان فرمایا، جی اور بعد کے محدثین نے بھی اسانید اور طرق متعددہ کے ساتھ اس حدیث پاک کو بیان فرمایا، جس میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے نور کی آپ نے اپنے نور کے ساتھ وحدت کو بیان فرمایا، اللہ اور پھر اس کی تقسیم کو بھی بیان فرمایا کہ میرا نور حضرت عبداللہ بن عبد المطلب کی پیشانی میں اور علی مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا نور مبارک حضرت ابی طالب کی صلب اقدس میں آیا۔ بے شک، اور یہاں سے جب کہانی اور یہاں سے ان کے فضائل کا باب شروع ہوتا ہے جی تو پھر اس کا کیا حد و حساب ہے۔ تو حضور نقش اول ہیں، جی حضور کا نور ارادہ اول ہے، تخلیق میں اول ہیں۔ بے شک، تو جو نور آپ کے ساتھ آدم علیہ السلام کے روح اور جسم کے تعلق سے 14,000 سال پہلے رب کی حضوری میں موجود تھا، جی تو پھر کہانی اور یہ حکایت خاص اور لذیذ وہاں سے اگر شروع کی جائے جی تو پھر آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم آپ کی شان کیا ہے اور آپ کے فضائل کا سلسلہ کتنا عالی ہے۔ دیکھ خوبصورت، ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے، جان کائنات سے جی مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا جو تعلق ہے، جی اس کو احادیث صحیحہ میں جی صحاح ستہ میں ائمہ صحاح ستہ نے جی بڑے اہتمام کے ساتھ جی پورے باب قائم کر کے آپ کے فضائل کو بیان فرمایا۔ میں یہاں آپ کے سامنے ایک فضیلت آپ کی یہ بیان کرنا چاہوں گا جی جی کہ حضرت مولا مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم جی وہ ہستی ہیں کہ جن کو اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے ساتھ وہ نسبت عطا فرمائی کہ یا علیو انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ ہاں الا انہ لا نبی بعدی ولا رسول بعدی۔ علی، آپ کا مقام واہ، اور آپ کے منزلت میرے نزدیک وہی ہے جو ہارون علیہ السلام کی موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ماشاء اللہ، منزلت اور مقام تھا۔ ماشاء اللہ، حضرت ہارون علیہ السلام کی ٹھیک، منزلت اور مقام کیا ہے، جی اس کو قرآن مقدس نے خوب بیان فرمایا جی کہ کون ہو جی ہارون اخشدد بہی ازری آہا، واشرک ہو فی امری۔ آہا، ہارون ایسا جو میرا بھائی بھائی ہے ہے، اور وہ میرے بوجھ کو ہلکا کرنے والا
اور میری پشت کو مضبوط کرنے والا اور میرا شریک امر ہو. سبحان اللہ. تو اس میں کس چیز کے اندر استثناء ہے ہارون علیہ السلام کا؟ بھائی بہت خوبصورت. صرف نبی ہونے میں، کیونکہ اللہ کے رسول خاتم النبیین ہیں اور آپ کے بعد نبی و رسول نہیں ہو سکتا. لیکن دین کے قیام میں اور دین کے قیم ہونے میں اور دین کو مضبوط کرنے میں اور پشت رسول کو مضبوط کرنے میں اور آپ کی قوت نافذہ ہونے میں سبحان اللہ علی مرتضی شیر خدا کا وہی مقام ہے جو مقام حضرت ہارون علیہ السلام کا. بے شک ایسا ہی ہے. خوبصورت. حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام. 100% درست، بالکل حق بات، اور اس میں کوئی شک نہیں، کوئی تردد نہیں. یقیناً اس میں کیفیت ایمانی ہے. یہ خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان فرما رہے ہیں، اور یہ احادیث رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب بھی ہیں، واضح بھی ہیں. محقق اس پہ لکھتے بھی رہے ہیں کہ اس سے بڑھ کے اور کیا مقام ہو سکتا ہے. میں ایک مختصر سے وقفہ لے رہا ہوں، لوٹ کر آؤں گا، مزید سوال جواب پوچھوں گا الف لام میم میں. آپ کا انتظار رہے گا. الف لام میم میں خوش آمدید. آج یوم ولادت بسعادت ہے حضرت امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ وجہہ. آپ پہ ہمارا سلام ہو. میں علامہ سید پیر عرفان شاہ مشہدی صاحب سے گفتگو کر رہا ہوں اور یہ افتخار مجھے حاصل ہے. میں سوال جواب پوچھ رہا ہوں. اس سے قبل آپ فضائل بیان فرما رہے تھے، منزلت موسیٰ و ہارون والی مثال آپ نے بیان فرمائی. کیا ایک خوبصورت لب و لہجہ تھا. میں یہ بھی پوچھنا چاہتا ہوں علامہ صاحب، میری مدد فرمائیے گا. میں مختلف احادیث اور روایات پڑھ رہا ہوں، جناب زید بن ارقم کی روایات اور دیگر بھی. میں نے یہ دیکھا کہ ان میں سے جامع ترین احادیث یہ فرما رہی ہیں، اور یہ بحث نہ جانے کیوں ہوتی ہے، مگر اگر ہوتی ہے تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے، لوگ اس میں تردد میں کیوں پڑتے ہیں. وہ احادیث مجھے بار بار اس بات پہ جھنجھوڑ رہی تھی کہ حضرت علی کرم اللہ جو سب سے آگے ایمان لے کر آ رہے ہیں، اظہار فرما رہے ہیں، وعدہ کر رہے ہیں اور کلمہ پڑھنے والوں میں سے سب سے آگے ہیں. ہم اس تفریق پہ کیوں جاتے ہیں اور اس کے پیچھے کیا بہتر وجہ ہوتی ہے کہ بچوں میں آپ پہلے ایمان لے کر آئے اور دیگر لوگوں میں دیگر لوگ بھی ایمان لے کر آئے. جناب حضرت ابوبکر صدیق کا بھی نام ہے، مگر کیا یہ فہرست ایسے ہی ہے اور بہت سارے بچے تھے جو ایمان لے کر آئے اور ان میں سے ایک بچہ یہ تھا؟ ربانی صاحب، یہ تعبیر درست نہ ہوگی. حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم آپ سن تمیز کو پہنچے ہوئے تھے جب اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا. یہ تمیز اور شعور کا لفظ میں آج کل کے جو بایوگرافی کے اصول ہیں ان کے مطابق بیان کر رہا ہوں، ورنہ یہ اس گھرانے کے فرد ہیں کہ جن کو یہ شان حاصل ہے. وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِن قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ. بھائی واہ واہ سبحان اللہ. اس گھرانے کا آل ابراہیم کا فخر ہیں اور ان کے لیے رشد اور ان کے لیے ہدایت کے لیے کسی سال کی اور بلوغ کی بات کرنا یہ کیسے درست ہوگا کہ جب حضرت اسماعیل ذبیح اللہ ان کی شان یہ ہے کہ بالغ معہ السعی قال یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری. یہ آل اسماعیل کا فخر ہے، مولا کائنات قریش کا اور بنو ہاشم کا، کہ ماتھے کا وہ جھومر ہے کہ جس کی شان یہ ہے، جس خاندان کی شان یہ ہے کہ جن کو جب زمانہ فطرت میں بھی بنو ہاشم کو جو آیت کریمہ پہلے دن پڑھائی جاتی تھی، الحمدللہ الذی یعنی ولم یکن لہ شریک من الملک ولم یکن لہ ولی من الذل وکبرہ تکبیرا. بے شک یہ آیت کریمہ فطرت میں بھی بنو عبد المطلب میں، بنو ہاشم میں بچوں کو 4 سال 4 مہینے کا ہو جانے پر یہ آیت کریمہ اس سے ان کے اسباب کا آغاز ہوتا تھا. اس سے اندازہ فرما سکتے ہیں کہ ان کے مقامات کیا ہیں، کیا موحد بچے ہیں، ان کے شعور کی سطح کیا ہے. اللہ کے حبیب نے دعوت ذوالعشیرہ میں جب سب سے پہلے ذوالعشیرہ کو اور
اپنے قرابت داروں کو بنو ہاشم کو دعوت دین دی. جی اولین آواز جو آپ کی حمایت میں اور آپ کی نصرت میں اور آپ کی تائید میں دعوت توحید کی قبولیت میں آئی، جی وہ آواز مولا مرتضیٰ، مولا متقیاں، بے شک امیر المومنین، خلیفۃ الرسول علی ابن ابی طالب کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی ہے. بے شک. اور آپ فرماتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں جسامت میں کم ہوں اور میری ساکھ، میری پنڈلیاں تو کمزور ہیں، جی لیکن جس عزم کے ساتھ میں کھڑا ہوں دعوت توحید کے لیے کھڑا رہوں گا. سارا زمانہ بھی دشمنی میں آ جائے لیکن میری استقامت میں اللہ کی مدد سے فرق نہیں آئے گا اور میں آپ کے ساتھ ہوں گا. ماشاءاللہ سبحان اللہ. امام المسلمین اور مولا کائنات علی مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا زمانے کا تقدم یہ ہے، اور قبولیت دین اور تصدیق دین یہ ہے کہ آپ نے تصدیق ایمان، تصدیق جو ایمان کا اور نام تصدیق اور تصدیق کا نام ایمان ہے، اس کیفیت میں آپ کی جو سابقون الاولون کے سردار ہیں جی اس کی کیفیت یہ ہے کہ دعوت ذوالعشیرہ، یہ اس وقت تک اللہ کے حبیب کو دعوت عام کا حکم نہیں ہوا تھا، اور جب دعوت عام کا حکم نہیں تھا اور مولا کائنات تصدیق کر رہے ہیں تو یہ اس بات کا اعلان ہے کہ اس واقعہ کے کئی ماہ بعد جب آپ کو عام حکم ہوا کہ آپ عشیرہ کے علاوہ بھی، اقارب کے علاوہ بھی دعوت دین اور دعوت عام دیں. فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشرکین. اس وقت جن نے دعوت قبول کی ان میں اول حضرت سیدنا و مولانا امیر المومنین ابو بکر الصدیق ہیں، لیکن اس سے پہلے ذوالعشیرہ کے وقت ابھی دعوت عام کا حکم ہی نہیں تھا. حضرت مولا کائنات تو اس وقت کے سابقون الاولون کے سردار کیا ہیں، بات ہے. اور یہ سبقت اس معنی میں موجود ہے. اور ام المومنین مخدومہ کائنات سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ، اول مومنہ، وہ مومنہ کہ جنہوں نے دعوت ذوالعشیرہ سے بھی پہلے جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خواب اور اس کے بعد آپ حرا کی پہلی وحی کی کیفیت کو آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں، اس وقت سے حضرت سید خدیجۃ الکبریٰ آپ تصدیق فرمانے والی ہیں. اسی لیے میں محض اشارہ کرتے ہوئے یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ وعز اسمہ نے سابق الاول کا لفظ قرآن میں نہیں بولا، والسابقون الاولون بولا. اس کا مطلب یہ ہے کہ سابقون بھی جمع ہے، اولون بھی جمع ہے. تو یہ جمع کا لفظ اگر ایک اول ہے تو اولون کیوں کہا گیا؟ فرمایا اس لیے کہ خدیجۃ الکبریٰ وہ اول مومنہ ہے، اور علی شیر خدا اول مسلم و مومن ہے، بلکہ صرف مومن نہیں اول مسلم ہے، کیونکہ آپ نے ایمان تو تصدیق قلبی کا نام ہے لیکن اسلام اس کے اقرار و اعلان کا نام ہے. علی شیر خدا یہ ہیں جنہوں نے پورے خاندان کے سامنے نہ صرف ایمان یعنی تصدیق قلبی حاصل کی بلکہ اعلان آپ کی تصدیق کا اور اسلام کا بھی اعلان فرما دیا ہے. حق سبحان اللہ. اللہ اکبر اللہ اکبر. یعنی آج ایمان تر و تازہ اس کیفیت میں آ گیا یہ جملہ سن کر کہ دیکھیے جمع کا صیغہ اور پھر ان لوگوں کا اکرام اور ان کی تعظیم کیا ہوگی جو سابقون الاولون. علامہ صاحب ہاتھ اٹھا کے دعا کرتا ہوں پروردگار سے آپ کا سایہ سلامت رہے، ہم یوں ہی آپ سے علم حاصل کرتے رہیں، مودت حاصل کرتے رہیں، اور وہ علم جو تطہیر کے سائے میں ہمیں ملتا ہے وہ آپ سے ملتا ہے. میں شکر گزار ہوں آپ کا، اور میں چاہوں گا کہ بارہا آپ سے میں استفادہ کرتا رہوں. لوٹ کر آئیں گے. خواتین و حضرات، الف لام میم میں آپ کا منتظر.
درمن خوش آمدید فضا نیلی نیلی ہوا میں سرور ٹھہرتے نہیں آشیاں میں طیور. آج ایک مہکشی سی ہے, آج ایک کشش سی ہے, اور کیوں نہ ہو کہ اس شخص کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے. اس سے قبل آپ نے سماعت فرمایا کہ پیر سید عرفان شاہ مشہدی صاحب فضائل اور مناقب اور خصوصیات بیان فرما رہے تھے. حضرت مولا کائنات حضرت امیر المومنین حضرت علی, آپ پہ ہمارا سلام و کرم اللہ وجہ, آپ کے حوالے سے گفتگو ہو رہی تھی. اور اب میں دعوت دینے لگا ہوں ایک ایسی شخصیت کو کہ جو خاصہ رکھتے ہیں پنجاب میں اور دنیا بھر میں. آپ کے چاہنے والے موجود ہیں, آپ کی گفتگو سے مودت اہل بیت لیتے ہیں, یہ کان ترستے ہیں اور ان کی تشنگی پوری ہوتی ہے کہ جب کوئی ایسا خطیب ہو کہ جو اہل بیت سے محبت کا اعلان برملا کرتا ہو, برجستہ کرتا ہو, حقائق کی بنیاد پہ کرتا ہو. میں خوش آمدید کرنا چاہتا ہوں علامہ پیر سید طیب شاہ گیلانی صاحب کو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی وعلیکم السلام. ویسے بھائی سلامت رہیں. شاہ صاحب میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ حضرت مولا کائنات حضرت علی, آپ پہ ہمارا سلام ہو, آپ کے رتبے اور آپ کے فضائل میں کوئی شک نہیں ہے. یہ مقام کتنا معرفت والا اور بڑائی والا مقام ہے, مگر جب یہ دیکھتے ہیں ہم کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس وحی کا سلسلہ آ رہا ہے, اظہار کیا جا رہا ہے, اعلان نبوت کیا جا رہا ہے, ایسے وقت میں کون سا صحابی ہے جو اللہ کے رسول کے ساتھ ساتھ ہے, اور کس نے لبیک کہا, سب سے پہلے لبیک کہا اور وعدہ دیا اور وعدے کو نبھایا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. جی اویس بھائی, بہت ہی خوبصورت بات آغاز میں آپ نے جو کی ہے. قبل اس کے کہ میں مولا کائنات مولا علی علیہ السلام کی بارگاہ میں اس بات کے حوالہ سے کچھ معروضات پیش کروں جو آپ نے حکم فرمایا ہے, میں چاہوں گا کہ چونکہ یہ مہینہ جو ہے یہ حضرت خواجہ خواجگاں خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا بھی مہینہ ہے. جی. تو انہوں نے جو مولا کائنات کی بارگاہ میں اپنی جو نیاز مندی پیش کی ہے, وہاں سے آغاز چاہوں گا میں. جی. آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اوصاف علی بگفتگو ممکن نیست, کہ علی علیہ السلام وہ عظیم ہستی ہیں کہ ان کے اوصاف و کمالات کو بیان کرنا یہ ممکن ہی نہیں ہے. واہ. اچھا, پھر اس کی وجہ بھی خود ارشاد فرماتے ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ گنجائش بحر تر سبو ممکن نیست. بھی ایک پیالے میں سمندر کو کس طرح بند کیا جا سکتا ہے؟ واہ. ہماری زبانیں, ہمارے اذہان, ہماری عقول, ہماری باتیں, ہمارا فہم, اس میں یہ گنجائش کب ہے کہ علی علیہ السلام اس سے بیان کیا جا سکیں؟ اور پھر ارشاد فرماتے کہ من ذات علی را بواجبی کے دانم اللہ دانم کے مثل او ممکن نیست. آپ فرماتے ہیں کہ علی علیہ السلام کا جو ادراک ہے, ان کو جاننا جو لازمی ہے, وہ کس طرح ان کو جانا جا سکتا ہے؟ بس میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ کائنات میں علی علیہ السلام جیسا کوئی ہو ہی نہیں سکتا, ان کی مثل بھی کائنات میں کوئی نہیں ہے. تو یہ حضرت خواجہ خواجگاں خواجہ اجمیر نے جو اپنی نیاز مندی پیش کی ہے بارگاہ مرتضوی میں, تو وہ میں نے آپ کو عرض کی ہے. اور دوسرا, جب اعلان نبوت ہوا, حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے ایک پیغام کائنات کے لیے چھوڑا ہے جی قرآن کریم کی تفسیر میں ایک نقطہ کے حوالہ سے. جی. آپ فرماتے ہیں کہ قرآن کریم میں یا ایھا الذین آمنو جہاں بھی آیا ہے, اس کے جو اول مصداق ہیں حضور مولا کائنات ہیں. ہائے سبحان اللہ. اس کی وجہ بھی یہ ہے, دیکھیں جب یہ نماز کا حکم آیا, زکوٰۃ کا حکم آیا, اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وغیرہ وغیرہ, تو وہ ہم پر تو ڈائریکٹلی ہمیں نہیں اس میں مخاطب کیا اللہ تعالیٰ نے. اس کے مخاطب اول وہ لوگ تھے جو وہاں موجود تھے, اور اس کے بعد جیسے جیسے اب لوگ آئیں گے وہ اس آمنو کے حکم میں شامل ہوتے چلے, اس نماز کے قائم کرنے کے, زکوٰۃ کے دینے کے حکم میں شامل ہوتے چلے جائیں گے. تو اس کے پہلے مصداق وہ لوگ ہیں جو وہاں موجود تھے. تو اسی طرح حضور مولا کائنات مولا علی علیہ السلام جب نبی کریم علیہ السلام حرا کی چوٹی سے گھر آتے ہیں, آ کے اپنے گھر میں جب آپ بات کرتے ہیں, تو سب سے پہلے جس شخصیت نے میرے محبوب کریم علیہ السلام کے اس حکم پر لبیک کہا, وہ یا سیدہ خدیجہ الکبریٰ, وہ آپ کی ماں ہے, میری ماں ہے, ملکہ کونین ہے, اور پھر حضور مولا کائنات مولا علی علیہ السلام ہے. تو چونکہ پہلے ایمان لانے والے حضور مولا علی علیہ السلام ہے,
تو اس لیے اللہ جب بھی آمنو کہہ کے کہے گا تو سب پہلے مخاطب مولا علی ہوں گے، اس کے بعد پھر ان کی پیروی میں باقی سارے مومنین ہوں گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ بھائی، ماشاءاللہ، خوبصورت، حسین۔ میں علامہ صاحب آپ سے بڑی جرت کر کے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں۔ میں عجیب کشمکش میں رہتا ہوں، میرا ایمان بھی اس کا تقاضا کرتا ہے، میرا بھی دل کرتا ہے جب کو قرآن صلوات بھیج رہا ہو، رسول فرما رہے ہوں کہ اس طرح سے ان پہ درود اور سلام بھیجا جائے، کامل درود، مگر میں احتیاط کر لیتا ہوں کہ کوئی ناراض نہ ہو جائے۔ جب میں کہتا ہوں حضرت علی تو میں اس کو ترجمہ کر کے اردو میں کہتا ہوں، مگر آپ تو برملا حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں، تو اس کی کیا دلائل ہوتے ہیں؟ کیا کہا جا سکتا ہے ان لوگوں کو جو اس کو علیہ السلام کہنے پہ ناراض ہو جاتے ہیں، شکلیں بنا لیتے ہیں؟ جی، یہ جو لوگ اس بات پہ ناراض ہو جاتے ہیں، ان کے لیے ایک تو علمی گفتگو کے حوالہ سے ہے کہ علیہ السلام پر ہمارے الحمدللہ علماء نے بہت کچھ لکھ دیا۔ میں نہیں سمجھتا کہ اب اس دور میں کوئی تشنگی اس میں باقی رہ گئی ہو۔ ان کے لیے بس اتنا سا میں ضرور عرض کروں گا اپنے ان سادہ لو مسلمان بھائیوں سے کہ کم از کم اپنے جو اسلاف ہیں، محدثین، امام بخاری ہوں، جناب امام مسلم ہوں، یا دیگر ہمارے جتنے بھی ممتاز محدثین ہمارے گزرے ہیں، کم از کم ان کا طریقہ تحریر اور ان کا طریقہ ادب ہی اگر دیکھ لیا جائے کہ جب امام بخاری اہل بیت اطہار کا نام لیتے ہیں، مولا علی علیہ السلام کا نام لیتے ہیں، امام حسین پاک کا، سیدہ کائنات سلام اللہ تعالی علیہ کا، تو وہ یقیناً ساتھ علیہ السلام کے لفظ ہی یوز کرتے ہیں۔ اور باقی رہ گیا مسئلہ، اگر ان پر سلام نہیں ہے تو پھر کن پر سلام ہے؟ تو کائنات میں یہی تو وہ عظیم المرتبت ہستیاں ہیں جن پر درود و سلام ہے، اور میرے نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے مطابق درود تب تک مکمل ہی نہیں ہوتا جب تک ان کو شامل نہ کر لیا جائے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، حقیقت یہی ہے۔ میں علامہ صاحب یہ بھی جاننا چاہتا ہوں کہ ہم تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ شب ہجرت بھی جب رسالت ماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بحیثیت امین ان تمام لوگوں کی امانتیں لوٹا دینے کا حکم دیتے ہیں تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو دیتے ہیں، آپ پہ ہمارا سلام ہو، اور بستر رسالت پہ جو آرام فرماتے ہیں، اس شب جو نیند فرماتے ہیں، وہ بھی حضرت علی ہیں، آپ پہ ہمارا سلام۔ یہ کیسے کام مشکل آسان کر کے دے دیا آپ نے، اور یہی نہیں بلکہ اگلے دن ہجرت کے لیے مدینے تک میں داخلے میں آپ شریک ہیں سفر میں، یعنی اس طرح سے کہ رسول داخلہ ہی نہیں فرما رہے مدینہ منورہ میں جب تک کہ آپ نہ آ جائیں۔ یہ فلسفہ کیا ہے؟ یہ سفر کی تفصیلات کیا ہیں؟ جی، یہ حضور مولا کائنات مولا علی علیہ السلام کا ایک خاص اللہ رب العالمین کی بارگاہ سے مقام و منزلت کا اعلان ہے کہ اللہ رب العالمین اپنی جو محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے بستر پہ جو رسول معظم علیہ الصلوۃ والسلام چھوڑ کے جا رہے ہیں، پہلے تو دیکھنا یہ ہے کہ وہ جو گھڑیاں گزری، مختصراً عرض کروں گا کہ ایک طرف آپ کے سرہانے حضور جناب سیدنا جبریل کھڑے ہیں، اور دوسری طرف آپ کی پائنتی میں جناب میکائیل کھڑے ہیں، اور کیا کہہ رہے ہیں کہ بخن بخن یا ابن ابی طالب، اے ابو طالب کے بیٹے، تو بڑا مبارکباد کا مستحق ہے کہ آج کائنات میں تیرے جیسا کوئی نہیں ہے۔ ان اللہ یباہی بک الملا، اللہ رب العالمین ملائکہ میں تجھ پر فخر فرما رہا ہے۔ تو میں یہاں یہ بھی عرض کرتا چلا جاؤں گا کہ جب بھی کوئی فخر کا مقام آیا حضرت علی علیہ السلام کے لیے، تو وہ جبریل ہوں، میرے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہوں، یا حتیٰ کہ اللہ کی بارگاہ سے بھی پیغام آئے تو پھر وہاں پر حضرت ابو طالب کے نام سے ہی علی پاک کو پکارا جاتا ہے۔ کسی بھی جگہ پہ اللہ رب العالمین جناب ابو طالب علیہ السلام کے نام کے علاوہ ان کو یاد نہیں فرماتے۔ تو چونکہ وہ امانتیں دے کے آپ نے وہاں صبح جو ان کی ڈیوٹی تھی وہ بھی بڑی عالی شان ڈیوٹی تھی، حضرت سیدہ فاطمہ بنت اسد، جناب سیدہ فاطمہ سلام اللہ تعالی علیہا، یہ جو خانوادہ نبوت کی پاکیزہ و مطہر و اطہر بیویاں تھی، ان کو ساتھ لے کے جانے کے لیے، چونکہ جو بہترین اللہ رب العالمین کا جو چناؤ تھا وہ رسول پاک کی طرف سے، وہ حضرت مولا کائنات تھے، اور وہ بڑا ہی رقت امیز منظر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منتظر ہیں کہ علی آ رہا ہے اور میری لخت جگر آ رہی ہیں، اور پھر ان کے انتظار میں بار بار دیکھتے ہیں، اور پاؤں جو ہے وہ سفر کی وجہ سے
ان پر ورم آ چکے ہیں، خون بھی جاری ہے، ورفتہ حالت میں میرے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف وہ عشق کا سفر جاری ہے، اور مدینہ طیبہ میں داخل ہونا، چونکہ وہ مدینہ طیبہ کا داخلہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کائنات کو اپنی اس عمل سے یہ حکمت بھی عطا کرنا چاہتے ہیں کہ لوگوں مدینہ طیبہ کا داخلہ مولا علی علیہ السلام کی اگر سنگت نہ ہو تو یوں سمجھنا کہ ادھورا ہے، یوں سمجھنا کہ ادھورا ہے۔ یہ ایک پیغام دیا جا رہا ہے کہ مدینہ طیبہ میں جانے والوں، رسول اللہ کی سنت یہ ہے کہ جب تم مدینہ طیبہ میں داخل ہو تو علی علیہ السلام کی یادیں تمہارے ساتھ ساتھ تو یہ سنت مصطفیٰ ٹھہرے۔ سبحان اللہ بھائی، ماشاءاللہ، یعنی آج بھی جو مدینہ منورہ کا ذکر کرتا ہے، سوئے طیبہ جانے کی خواہش کرتا ہے، یہ ارادہ بھی ساتھ کرے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت قرار پائی کہ مدینہ میں قدم رکھا تو جہاں محمد وہاں علی ہیں، اور ایسے جیسے کہ قمر منیرہ کے ساتھ وہ شمس اور جس کے پیچھے پیچھے کم چل رہا ہے۔ کیا خوبصورت مثال آپ نے دی علامہ صاحب۔ میں یہ آپ سے آخری لمحات میں لینا چاہتا ہوں جواب، اور جاننا چاہتا ہوں کس طرح سے آج کے دن جو ولادت باسعادت کا دن ہے قرار پایا ہے، آپ کی ذات کو کیا تحفہ دیا جائے، کس طرح سے آپ کو خوش کیا جائے، اس عقیدت کے دن کو کیسے منایا جائے؟ جی، میں بھی ضروری سمجھوں گا کہ ان آخری لمحات میں میں آپ کی ولادت سے پہلے کا ایک واقعہ ضرور عرض کر دوں۔ ہمارے شام کے علاقے کے ایک بزرگ حضرت عبد الرحمن گزرے ہیں، وہ بڑا خوبصورت انہوں نے واقعہ، عبد الرحمن شرقاوی، انہوں نے کتاب لکھی علی امام المتقین کے نام سے۔ اس میں اویس بھائی بڑا خوبصورت واقعہ انہوں نے لکھا ہے کہ ایک دفعہ حضرت ابو طالب اور جناب فاطمہ بنت اسد دونوں بزرگ کھانا کھا رہے تھے۔ مولا علی علیہ السلام وہاں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب آتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ اے میری ماں فاطمہ بنت اسد، آپ کے چہرہ اقدس پر کچھ میں ضعف کے اور کچھ کمزوری اور تھکاوٹ کے آثار دیکھ رہا ہوں، وجہ کیا ہے؟ تو حضرت ابو طالب علیہ السلام فرماتے ابھی آپ کا کوئی بھائی یا بہن پیدا ہونے والے ہیں، ان ایام میں ہے آپ کی یہ ماں۔ تو اس وقت انہوں نے لکھا کہ حضرت نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بات کہی، آپ نے فرمایا فَإِن كَانَ فِي هَذَا الْبَطَنِ أُنْثَىٰ فَزَوَّجْنِي، کہ اگر اس بطن میں کوئی بیٹی ہوئی تو پھر اس کے ساتھ میری نسبت طے کر دیں، میرا اس کے ساتھ نکاح ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اب یہ بات مکمل ہوئی تھی، حضرت ابو طالب علیہ السلام بولے، آپ نے فرمایا وَإِن كَانَ ذَكَرًا فَهُوَ عَبْدُكَ، اے محمد یاد رکھنا بیٹا ہے بیٹا، اگر بیٹا ہوا نا تو وہ پیدا ہوتا ہی تیرا غلام ہوگا۔ اللہ اکبر۔ میں کہتا ہوں کہ بڑے بڑے عشاقان مصطفیٰ آئے ہوں گے، لیکن اویس بھائی میری نظر میں کائنات میں اگر کسی نے بے مثال عشق کیا ہے تو وہ علی کے بابا حضرت جناب ابو طالب علیہ السلام نے۔ حق ابو طالب، حق ابو طالب۔ اسی لیے حضرت ابو طالب کا جناب مولا علی اسی لیے کہا کرتے تھے کہ انا عبد من عبید محمد، میں اپنے محمد عربی کے غلاموں میں سے ایک ادنا سا غلام ہوں۔ یہ ان کی بات ان کے بابا کی سکھائی ہوئی تھی۔ تو آج کے دن میں ہم چاہیں گے کہ حضور مولا کائنات کی بارگاہ میں ہر طرح سے ہم تو دیکھیں جشن مناتے ہیں، ہم تو ہر خوشی کرتے ہیں، شریعت مطہرہ کی حدود و قیود میں رہ کے مٹھائیاں بھی تقسیم کرتے ہیں، جشن کی صورت میں بھی آتے ہیں۔ تو میں چاہوں گا کہ آج کے دن میں مولا علی علیہ السلام سب سے زیادہ جس بات پہ خوش ہوتے ہیں توحید کو پڑھا جائے، اور تعلیمات ہیں جو اصل میں ائمہ اہل بیت اور درود و سلام پیش کیا جائے، اور آج کے دن میں یہ عہد کیا جائے مولا علی علیہ السلام کو یاد کر کے کہ ہم وہ جو توحید کا فیض ہے جو ائمہ اہل بیت اطہار نے آگے پھیلایا ہے، ہم اس کے ساتھ جڑیں گے اور اس سے تمسک کریں گے تاکہ ہمارا سینہ نور توحید سے منور ہو سکے، اور درود و سلام پیش کریں گے اور عہد کریں گے آج کے دن میں وفاداری کا کہ ہم کل بھی الحمدللہ علی پاک کے وفادار تھے اور آج بھی ہم علی پاک علیہ السلام اور ان کے گھرانے کے وفادار ہیں۔ حق، بے شک، انشاءاللہ، بالکل سچ فرمایا۔ وہ جس کے لیے کہا گیا کہ تمام اصحاب میں، دوستوں میں، وہ ایسا ہے جیسے قرآن میں سورہ قل هو اللہ احد، اور اسی کے دن ہم اس کو سلام عقیدت پیش کرتے ہوئے توحید کا ذکر کریں گے، وحدت رب تعالیٰ کا ذکر کریں گے، کیونکہ اس کو عزیز ہے، وہ اسی کے لیے تو آیا ہے اور اس کے لیے اس نے قربانیاں دی ہیں، شجاعت کا، کردار کا، ثقافت کا، صبر کا مظاہرہ پیش فرمایا۔ کیا خوبصورت گفتگو کی علامہ صاحب نے، میں انتہائی شکر گزار آپ کا، اور
خواتین و حضرات، اس پروگرام کو ان خوبصورت جملوں سے آگے بڑھ کے کچھ بھی نہیں چاہیے. یہ تشنگی ہمیشہ رہے گی. ہم ہر سال کوشش کرتے ہیں کہ سلام عقیدت پیش کریں اس شخص کو کہ جو مردوں کا بادشاہ ہے، شاہ مردہ ہے، شیر یزداں ہے. ہم نے کوشش کی ہے کہ ان کے حوالے سے معلومات آپ کے سامنے پیش کی جائیں. کوئی غلطی کوتاہی رہ گئی ہو تو میں اس کے لیے آپ سے معذرت خواہ ہوں. میری کوشش اور حسرت رہے گی رجب کے اس خوبصورت مہینے میں، اس بابرکت مہینے میں، سعادت والے مہینے میں ایک ایک تاریخ کو آپ کے سامنے رکھوں اور اس کے مظہر آپ کے سامنے کھول کھول کر بیان کروں. اپنا خیال رکھیں گے آپ، اپنے سے بڑھ کے خیال رکھیں گے ملک پاکستان کا، اللہ کے فرمان کا. ویس ربانی کو دیجیے گا اجازت.